آج سے ہزاروں سال قبل زمین جسے آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں کئی خاردار درختوں سے اٹی پڑی تھی۔ یہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ اور نہ ہی گھاس پھوس اور نہ کسی قسم کا جانور۔ نہ تو انسانوں کے قدم اس زمین سے آشنا تھے اور نہ ہی جن یہاں آباد تھے۔ اس سرزمین کی عظمت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے محترم اور بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے حالات شروع کرنے سے پہلے ان کا نسب نامہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا نسب نامہ تورات میں اس طرح لکھا گیا ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفقشاد بن سام بن نو۔ قرآن مجید نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا اور چچا کا نام آزر، اور چونکہ آزر نے ہی ان کی تربیت کی تھی اور اولاد دے کر پالا تھا، اس لیے قرآن مجید میں آزر کو باپ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آزر ایک بہت بڑا بت تراش تھا اور وہ بتوں کو پوجا کرتا تھا، لیکن خدا نے حضرت ابراہیم کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور گڑھتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا ہے، خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یا خدا کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جنہیں تم لیے بیٹھے ہو؟ وہ جواب میں کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا پروردگار، زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بارے ارشاد ہوا ہے کہ جب رات طاری ہوتی تو وہ دیکھتے کہ ایک تارا ہے، انہوں نے کہا یہی میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو بھی یہی کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن وہ پھر ڈوب گیا۔ پھر سورج کو دیکھا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو مخاطب کیا اور کہا، اے میرے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا کریم راستہ بتاتے ہو، یہ گمراہی اور باطل ہے۔ صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے بنائے ہوئے ہاتھوں کے ان بتوں کی پرستش کرنا۔ آزر نے حضرت ابراہیم کی اس نصیحت پر کوئی غور نہیں کیا اور اپنے بیٹے کو دمکانا شروع کیا اور کہا، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ انہی حالات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے علاقے کے مندروں کے اندر موجود دیوتا اور دیویوں کو اور ان تمام بتوں کو جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے توڑ ڈالا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، بس چپکے سے جا گھسا ان بتوں کے درمیان، کہنے لگا ان کے دیوتاؤں سے، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب تمام لوگ میلے سے واپس آئے تو بتوں کا یہ حال پا کر سخت غصہ ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ ان میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے سامنے حضرت ابراہیم نے ایک بار کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ انہی کا کام ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ آہستہ آہستہ بادشاہ وقت تک یہ تمام باتیں پہنچنا شروع ہوئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا نام یا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود اپنے آپ کو ان کا رب اور مالک بھی مانتے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا،
اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا کوئی ایسا وصف بیان کرو جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ نمرود نے کہا، اسی طرح موت و حیات تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اسی وقت اس نے ایک بے قصور شخص کو جلاد کے حوالے کیا اور کہا، اس کی گردن توڑ دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ اس نے کہا، دیکھا میں کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی کیا خصوصیت رہی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ اگر تو بھی اسی طرح کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک جگہ مخصوص کی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ چلائی۔ جب اس طرح اس کو یقین ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، تو ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ٹھنڈی ہو جائے۔ اس طرح وہ آگ حضرت ابراہیم کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ اپنی قوم کو لگاتار تبلیغ کرنے کے باوجود جب قوم نے آپ کا پیغام نہیں سنا اور ساری جد و جہد کے نتیجے میں صرف 2 شخص آپ پر ایمان لائے، جو ایک آپ کی چچا زاد بہن سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے ریوڑ کو لے کر پور شہر سے نکلے اور حیران کا رخ کیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف گئے۔ فلسطین میں قیام کے دوران آپ کے ہاں بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بعد جس وقت حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے، حضرت اسماعیل ایک چھوٹے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر کے نماز سے آباد کرو۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر حجاز یعنی کہ آج کا سعودی عرب اس کی طرف روانہ ہوئے۔ آب زمزم کا جاری ہونا اور حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑ لگانا اسی عرصے کے دوران واقعہ موجود ہے، اور آج کے دن کے مسلمان حج میں صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں اسی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ایک بیٹے کی خوشخبری بھی دی جب وہ بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ انہوں نے ان کا نام اسحاق رکھا، اور انہی کی اولاد سے یعقوب اور اس کے بعد کے رسول اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف موقعوں کے اوپر آزمایا، جس میں سے ایک سب سے اہم آزمائش قربانی کا موقع تھا، جس کی یاد میں مسلمان آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرمایا، یاد کرو کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر، بے شک وہ صدیق تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ نمل میں فرمایا، پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کر، جو ابراہیمی کے خالص خدا کی طرف جھکنے والا تھا۔ یہ اور اس قسم کی اور بہت سی آیات حضرت ابراہیم کی ان خصوصی صفات کا ذکر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس طرح کی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق کوئی غلط رائے کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ نے انہیں امام الناس کا خطب دیا، اور ساتھ ہی انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز کی ہی سرزمینوں میں مستقل طور پر آباد ہوئے، وہیں ان کی شادی ہوئی، اور اس شادی کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے حجاز کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کو پہنچی تو آپ نے وفات پائی۔ جس جگہ پر وہ دفن ہے اس مقام کو الخلیل بھی کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔